اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، آج چونکہ یہ ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور چند دنوں بعد نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان آ رہا ہے، جس میں چونکہ وہ مناسبت ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، تو ہم نے جو مومنین نے سوالات کیے ہیں نیمہ شعبان کے حوالے سے، مولا کی زندگانی کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے، تو ہم نے قبلہ مولانا مختار حسین جوہری صاحب جو ہیں ان سے التماس کی ہے کہ ہمیں وقت دیں تھوڑا سا، جس سے ہم ان سوالات کے جوابات لے سکیں تاکہ مومنین جنہوں نے یہ سوالات پوچھے ہیں ان تک ان کے جوابات پہنچ سکیں۔ تو قبلہ صاحب، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں جو آپ نے وقت نکالا، تو انہی سوالات میں سے بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے جو پہلا سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ماہ شعبان چل رہا ہے تو اس میں سوال کیا جاتا ہے کہ ماہ شعبان میں یہ جو نیمہ شعبان ہے، یہ جو نصف شعبان ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس حوالے سے آپ تھوڑا سا مومنین کو اس سوال کے جواب پہ روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے علم پھیلانے کو اس بحث پہ سبب بنے ہیں۔ خدا مزید آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو جی، یہی سوال ہوتا ہے کہ نیمہ شعبان کی شب جو ہے نا، رات جو ہے نا، اس کی کیا فضیلت و اہمیت ہے؟ جی۔ تو اسی کے بارے میں معصومین علیہ السلام سے کافی روایات ہیں، جس روایت میں سے امام باقر علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد بافضیلت رات جو ہے نا وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ اس رات اپنے گناہوں کی طلب مغفرت کرے گا، خداوند عالم اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور یہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ جو بندہ اس رات پوری رات دعا، نماز، استغفار میں گزارے تو قیامت والے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی روایات میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی آگے دیکھتے ہیں کہ مطلب اب نیمہ شعبان کے جو آپ نے مختصر سی وضاحت کی ہے، ماشاءاللہ، اسی سلسلے کو آگے جاری کرتے ہوئے ہم اگلا سوال جو مومنین کی طرف سے جو پوچھا جاتا ہے ہم سے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو طویل عمر ہے، جو لمبی عمر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصر وضاحت فرما دیں کہ امام زمانہ علیہ السلام آج تک جو زندہ و جاوید ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں تاکہ مومنین استفادہ کر سکیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ خدا آپ کے علم میں مزید ترقی نصیب فرمائے، اضافہ فرمائے۔ تو اس کے بارے میں مورخین نے جو لکھا ہے کہ فقط و فقط امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ یہ طویل عمر مخصوص نہیں ہے، انبیاء کی بھی طویل عمریں گزری ہیں، اور اسی ٹائم بھی انبیاء زندہ ہیں، جن میں سے حضرت خضر نبی ہیں، حضرت الیاس نبی ہیں، حضرت ذوالقرنین نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اور ظاہری دنیا سے دیکھا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے سے ہے، حالانکہ امام زمانہ علیہ السلام کا نور تو اور علیحدہ بحث ہے، لیکن اس زمانے کے مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہیں، تو وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرائیں گے۔ جی ماشاءاللہ آغا صاحب، یعنی یہ جو آپ ان سوالوں کی مختصر مگر جامع جو جواب دے رہے ہیں، ماشاءاللہ، امید ہے مومنین اس سے استفادہ کریں گے۔ تو اس کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا جو تیسرا سوال جو ہم سے مومنین پوچھتے ہیں، نوجوان اکثر ماشاءاللہ جو نوجوان نسل ہے، وہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو سوالات پوچھتے ہیں، انہی کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک لسٹ بنائی ہے۔ تو جو تیسرا سوال ہے جو سلسلہ وار جاری ہے، اس میں مومنین جو سوال پوچھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو نسب ہے، اس کے حوالے سے آپ اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ مومنین کو پتہ چل جائے، جو مومنین اس سے دور ہیں یا جن تک یہ نہیں پہنچ سکی یہ باتیں،
تو ہم آپ کے ذریعے ان تک یہ جوابات پہنچانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس بات میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی لحاظ سے امام زمان علیہ السلام کے نسب کے بارے میں جو مورخین نے اور محدثین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا نسب قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے وہیں سے ملتا جلتا ہے، اسی سے۔ اور یہ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9ویں فرزند ارجمند امام مہدی علیہ السلام ہے، اور جن کے والد کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، والدہ محترمہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ، آگے چلتے ہوئے قبلہ، یعنی بغیر کسی تاخیر کے، تاکہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ بھی تھوڑی لینتھی نہ ہو جائے، لمبی نہ ہو جائے، تاکہ مومنین کو مشکل نہ ہو، تو جو اگلا سوال ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے، بلکہ یہ بہت اہم سوال ہے اس کے بارے میں، کہ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جو ایک تو ہمارے شیعہ جو حضرات ہیں ان کا نظریہ ہے، دوسرا جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کا کیا نظریہ ہے، یعنی اہل تشیع کا کیا نظریہ ہے اور اہل سنت برادران کا کیا نظریہ ہے مولا کی ولادت کے بارے میں، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی بہت علمی بحث ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، کہ دیکھیے اس مسئلے میں شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے کہ 15 شعبان 255 ہجری مدینہ منورہ میں امام زمان علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود پھر امام زمان علیہ السلام 5 سال کی عمر میں غیبت میں چلے جاتے ہیں، حکم الہی ہوتا ہے، اسی حکم الہی کے ذریعے سے ابھی تک غیبت میں ہیں، جب حکم خدا ہوگا تو ظہور فرمائیں گے، اور یہی پوری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ اور برادران اہل سنت کے اکابر میں سے علماء جو بزرگان ہیں، مثلا ابن حجر مکی ہے، علامہ قطبی ربانی ہے، علامہ ابو عبداللہ ہے، علامہ جوزی ہے، یہ سارے لکھتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال حکمت پہ پہنچایا ہے، علم دیا ہوا ہے، ابھی وہ غائب ہیں، انشاءاللہ وہ جب حکم خدا ہوگا ظہور فرمائیں گے۔ اسی سوال میں قبلہ تھوڑا سا یعنی یہ وضاحت فرما دیں کہ اسی چوتھے سوال میں جو ولادت کے حوالے سے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو 5 سال کی عمر میں ہی مولا نے غیبت میں مولا چلے گئے، کیا وہی سلسلہ جاری ہے یا وہ غیبت صغرا اور کبرا والا بھی تھوڑا سا اس پہ؟ جی بالکل بالکل، ہاں، کیونکہ جب پہلے 5 سال جو ہے نا، اس کے بعد کچھ عرصہ غیبت صغرا، یعنی کچھ عرصہ ایسا واقعہ گزرا ہے جہاں پہ امام علیہ السلام کی خاص نواب تھے جن کے ساتھ امام علیہ السلام کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آخری نائب آئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا غیبت صغرا کا، اب غیبت کبرا ہو جائے گی، اور اس کا علم خداوند عالم ہی جانتا ہے۔ اسی غیبت کے سلسلے میں چونکہ یہ غیبت کا ذکر آ گیا ہے، تو جو ہمارا آخری سوال ہے اس حصے کا، تو اس میں ہم یہ سوال جو مومنین کرتے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم سے جن کے دل تڑپ رہے ہیں مولا سے رابطہ کرنے کے لیے، مولا کی زیارت کے لیے، وہ سوال کرتے ہیں کہ جو مطلب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شیعہ لوگ ہیں، یا کوئی بھی عقیدت مند ہے مولا کا، جو مولا امام زمان علیہ السلام کا عقیدت مند ہے، وہ غیبت کے دور میں امام علیہ السلام سے کس طرح رابطہ کریں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ کیونکہ غیبت صغرا میں تو نائبین تھے، بالکل، غیبت کبرا میں کس طرح مولا سے رابطہ کریں، یہ تھوڑا سا آپ بتا دیں۔ جی بالکل، امام زمان علیہ السلام سے جتنا آپ اپنا رابطہ بڑھانا چاہتے ہیں، ارتباط بڑھانا چاہتے ہیں، واضح طور پر ہے کہ جتنا آپ امام علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے جائیں گے اتنی آپ کا تعلق امام سے زیادہ بڑھتا جائے گا۔ مثلا روزانہ آپ جو ہے نا امام زمان علیہ السلام کی دعائیں پڑھتے رہیں صبح کی نماز کے بعد، یا زیارت آل یاسین پڑھتے رہیں، یا کوئی اور اعمال ہیں، اور اتنے تک ہیں کہ 40 شب تک آپ ایک عمل کرتے رہیں، اس کے بعد امام علیہ السلام کی چاہے شہودی حالت میں، عرفانی حالت میں امام علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے، تو وہی ارتباط باقی رہ سکتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کے ذریعے معصومین علیہ السلام نے جو چیزیں بتائی ہیں انہی کے ذریعے سے، مثلا امام
حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک نائب سے فرمایا تھا کہ جاؤ یہ نماز شب بھی پڑھا کرو اور ہمارے ماننے والوں کو، ہمارے شیعوں کو بھی یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ بھی نماز شب پڑھا کریں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نماز شب کے ساتھ ساتھ تم آنے والے امام کا انتظار بھی کرو، یعنی انتظار ایک بہترین ایسا عمل ہے جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے، اور یہ انتظار امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جب انتظار آ جاتا ہے تو ارتباط اور ہی بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔